وتعالى بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين قائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذات جیتی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نظام آباد نے بھی مجلس پڑھ رہے تھے پھر یہی آ گئے. اور آج کل کچھ عجیب سی بات ہو رہی ہے کہ جہاں تو بہت خاموشی سے لوگ سن رہے ہیں وہاں تقریباً 1 گھنٹہ 40 سے 45 منٹ کی مجلس ہو جاتی ہے. جہاں لوگ جاگ کے سن رہے ہیں وہاں 40 سے 45 منٹ کی ہو رہی ہے. اب یہ طے آپ کو کرنا ہے کہ سننی کون والی ہے. صل على محمد وآل محمد. مطلب 1 گھنٹے 40 منٹ کی مجلس پڑھ دی گئی. لوگ اس میں سو رہے تھے بار بار کر رہے تھے جاگی نہیں رہتے. جگہ بھائی جتنی یاد کر کے آج اتنی تو پڑھنی تھی نا. اس اللہ اپنے پر رحمت والا. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے ایام اعظم موسم اعزاز سرکار سید الشہداء کا یہ تمام ہے. اور دنیا یہ سوال کر رہی کہ یہ کب تک، یہ سلسلہ کب تک. ابھی آپ نے پوری زبان ممدوح محسن اسلام حضرت عمران جناب ابو طالب سماعت کیا. کل من علیہا فان. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہر شے کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی. میں نے پورے اشرف مجالس اسی پہ پڑھی فنا اور بقا کے فلسفے کو کہ فنا کیا ہے. شبر بھائی بقا. ہر شے کو فنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو آیا ہے اسے جانا ہے، جو چیز آئی ہے اسے ختم ہو جانا ہے. تو جب اسے ختم ہونا ہے قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز جو شے ہے اسے ختم ہونا ہے، فنا ہو جانا ہے. یہ حق ہے. دیکھیں ایک چیز سمجھیں، حق اور سچ ان دونوں میں فرق ہے. سچ اسے کہتے ہیں جو دیکھا جائے ایز اٹ از، اسے بتا دیا جائے اسے سچ کہتے ہیں. حق اسے کہتے ہیں کہ جو چیز کہہ دے وہ ہو جائے اسے حق کہتے ہیں. میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ حق اور سچ میں فرق یہ ہے. حضرت ابو طالب سچ کے لمبردار نہیں تھے، وہ حق کے لمبردار تھے. سبحان اللہ. حضرت عمران حق کے لمبردار تھے. آپ نے سنا نا قرآن میرے گھر میں صراط مستقیم کیا ہے. بیت عمران سے نکل کر کے بیت اللہ تک ایک بی بی آئی تھی جس نے آگے کہا تھا پروردگار تجھے اس معبود کا واسطہ اپنے مشکلوں کو آسان کر دے. کہاں سے نکلی تھی؟ بیت عمران سے. آئی کہاں پہ تھا؟ بیت اللہ پر. دنیا پوچھتی صراط مستقیم کیا؟ آپ کہتے یہی صراط مستقیم ہے. سلوات پڑھیں پر محمد. سچ اور حق میں فرق. سچ وہ ہے جو دیکھا جائے اسے ایز اٹ از اس امانت کو پہنچا دیا جائے اسے سچ کہتے ہیں. حق کسے کہتے ہیں؟ حق اسے کہتے ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. دلیل دیتا ہوں. عید کا دن ہے، ننھے شہزادے ماں کے پاس آئے اور آگے کہا کہ اماں ہمارے لباس کا مدینے والوں کو تو نئے لباس ہے. بی بی نے یہ کہا کہ تمہارے لباس درزی کے یہاں ہیں. اگر لباس دیا ہوتا بھیجا ہوتا اور کہتی تو یہ سچ تھا. لباس دیا اور بھیج دیا. بی بی نے کہا کہ نہیں درزی کے پاس ہے. تو یہ کیا ہے؟ سچ ہے، یہ حق ہے. یعنی یہ حق ہے جو کہہ دیا وہ ہو جانا ہے. عید کا دن آیا، رضوان جنت دروازے پہ. رضوان جنت ہے کون؟ اس نے کیا کہا؟ انا خیاط الحسنین، حسنین کا درزی ہوا. اور فرمایا آپ نے وہ رضوان جنت تھا
جو کہ بی بی نے کہا تھا تو لباس آنا تھا، درزی کہا تھا تو رضوان بن کے آنا تھا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد رضوان در معصومہ پر کہتا ہے کھڑا میں درزی ہوں. رضوان در معصومہ پر کہتا ہے کھڑا میں درزی ہوں. اب بولو فرشتے جھوٹے ہیں یا وہ بھی تقیہ کرتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد دو چار لمحے آپ کے دوں گا. تو یہ سچ اور حق کا یہ فرق ہے. قرآن حق ہے، وہ یہ کہہ رہا سچ اور حق ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کل من علیہ فان، ہر شے کو فنا ہے. لیکن فنا کا دار و مدار، بقا کا دار و مدار فنا پہ ہے. بقا کا دار و مدار فنا پہ ہے. جب تک کوئی شے مٹتی نہیں ہے نئی شے بنتی نہیں ہے. ایک لائبریری میں ڈھیر ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں ایک الماری میں، جب کوئی کتاب ہٹائیں گے تب تو کسی جگہ بنے گی. اور ہمارے آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ بھولا والا بچپن، یہ انسان کی زندگی کے 4 دور ہیں. جب انسان اپنی زندگی کو قربان کرتا ہے تو پھر موت آتی ہے. اور فرمان ہے آپ دیکھیں یہ دانے کو لے لیں، آج برسات کا موسم ہے، دیکھیں ہر طرف ہریالی ہے، ہر طرف آپ دیکھیں سر و شادابی ہے. ایک دانے کو زمین کے حوالے جب کیا جاتا ہے، جب وہ دانہ خود کو فنا کرتا ہے تو پھر ہری بھری کھیتیاں تیار ہوتی ہیں. دانہ اگر خود کو فنا نہ کرے تو یہ ہری بھری کھیتیاں نظر نہیں آئیں گی. اس کا مطلب اس نے خود کو فنا کیا تو ہری بھری کھیتی تیار ہوئی ہے. آپ غور فرمائیں انسان کی زندگی کے 4 دور ہیں. کون کون سے ہیں؟ بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت. کتنے دور ہیں؟ 4. کون کون سے؟ بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت. یہ 4 ادوار انسان کی زندگی کے ہیں. ان 4 ادوار کو آپ دیکھیے. بچپن پہلا دور، اس کی پہچان کیا ہے؟ کسب بات بات پہ رونا، بات بات پہ رونا. کوئی شے مانگی تو رونا، کچھ طلب کرنا تو رونا، کوئی بات پوری کروانی تو رونا، ہر بات بات پہ رونا. اب جب اس نے رونا شروع کیا تو سب نے کہا معصوم ہے، معصوم ہے، معصوم ہے. اچھا بھیا یہ رونا معصوم ہے، اس کا مطلب رونا معصوم ہونے کی دلالت ہے. رونا معصوم ہونے کی دلالت. اچھا یہ رونا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ صاحب روتے کیوں؟ ابھی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ معصوم ہونے کی دلالت کہ نہیں، رونے کے بھی فرق ہوتے ہیں. چلیے فرق مان لیتے ہیں. اچھا یہ بچہ جب دنیا میں آیا تو اس نے دھوپ دیکھی، روشنی دیکھی، ہوائیں دیکھی، آوازیں سنی، ایک نئی دنیا میں آیا. اسے یہاں اچھا نہیں لگا، اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے رونا شروع کر دیا. اچھا ایک بچہ اور آیا، اس نے رویا نہیں. وہ جب تک نہیں رویا سب پریشان. ڈاکٹر صاحب پریشان، دائی پریشان، ہاسپٹل اسٹاف. تک نارمل ڈیلیوری ہوتی نہیں، ہاسپٹل میں ہوتی، اس لیے ہاسپٹل کہہ رہا ہوں. ہاسپٹل والے سب پریشان. اور جب سب پریشان، ماں باپ پریشان، بھائی بہن پریشان، پورا خانوادہ پریشان، اعزا پریشان، سب پریشان. کہ کیوں؟ کہ صاحب یہ رویا نہیں تو کیا ہوگا؟ کہ زندہ نہیں بچے گا. رویا نہیں ہے، زندہ نہیں بچے گا. جیسے ہی وہ رویا سب نے کہا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. ابھی نہیں رویا تھا، سب کر رہے تھے، سب کے منہ لٹکے تھے، سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، سب مایوس تھے، سب غمزدہ تھے، سب رنجیدہ تھے. جیسے ہی رویا سب نے کہا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک. کیوں؟ کب یہ زندہ بچ جائے گا. جو ہے آپ کی کب یہ زندہ بچ جائے گا. مطلب آتے ہی قدرت نے ایک خلقت کر کے انسان کی یہ بتایا زندہ رہنا جانتا ہی وہ ہے جو رونا جانتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. زندہ رہنا جانتا ہی وہ ہے جو رونا جانتا ہے. جو رونا نہیں جانتا وہ زندہ رہنا نہیں جانتا. اچھا صاحب رونا، بات بات پہ رونا، کوئی شے مانگی رونا. ایک شب آپ نے پر محمد و آل محمد. میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رونا وہی جانتا ہے جو زندہ رہنا جانتا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، رو لے دھو لے، بات بات پہ رونا، کوئی شے طلب کرنا تو رونا، کچھ مانگنا تو رونا، کچھ کہنا تو رونا. رو کے ہر بات. رونا معصوم ہونے کی دلالت ہے. جیسے جیسے اس کا رونا کم ہوا معصوم ہونا کم ہوتا چلا گیا. اب یہاں مجلس سے کوئی بچہ اٹھ کے جائے گھر پہ جا کر کے اپنے ماں کے پاس بیٹھ کے رونے لگے. کیا مجلس میں بجولی میں یہ کہا گیا کہ جو روتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. لیکن ہر جگہ رونا اچھا نہیں ہوتا ہے. رونے کے موقع محل ہوتے ہیں. جو ہے رونے کے موقع کہ میں اگر چیز کی کہوں گا تو نقطہ بن جائے گا، اگر میں سنجیدگی سے گزر جاؤں تو اسے سماعت کر لیجیے گا. دیکھیں رونے کے بھی موقع محل ہوتے ہیں، ہر جگہ رونا اچھا نہیں ہوتا ہے. رونے کے بھی موقع محل ہوتے ہیں. کچھ رونا وہ ہوتا ہے جہاں دعائیں ملتی ہیں، کچھ رونا وہ ہوتا ہے جہاں لعنتیں ملتی ہیں.
جتنا محسوس کیجیے گا اتنا احساس ہوگا. دوسرا گرمی، یہ دونوں ذہن سے ہوتی ہے. سوچ چھوڑ دیجیے، احساس کر پہ جائے گا. آپ یہ برابر تو یہ آپ اس میں رونا موقع محل ہوتا ہے، ہر چیز رونے پہ نہیں ہوتی. اچھا صاحب یہ دنیا میں آیا تو اس نے رونا شروع کیا، اچھا نہیں لگا، کچھ رونا شروع کیا اس نے. اچھا اب یہ رو رہا تو چپ کیسے کرایا جائے اس کو؟ چپ کرانے کی بھی تو کوئی علامت ہو، کیسے چپ کرایا جائے؟ رو رہا ہے، خاموش نہیں ہو رہا. دنیا کا اکیلا مذہب و فکر ہے کہ جس نے خاموش کرانا بھی چپ کرانا بھی سکھایا. اس نے کہا ایک کان میں اذان کیا تو ایک کان میں اقامت کیا، یہ چپ ہو جائے گا. ایک کان میں اذان کہے گی، ایک کان میں اقامت. نماز یعنی نماز، یہ کیا مطلب؟ تبدیل نہیں ہو گئی اور نماز نہیں ہوگی، اذان بھی ہوگی، اقامت بھی ہوگی، نماز نہیں. کیا یہ آیا ہے نا، یہ ابھی آیا ہے نا، جسے خاموش کراتی ہے کہ اذان اقامت کے لیے نماز بھی. لیکن جب یہ جانے لگا یہاں سے تو جو لوگ مبارکباد دینے والے تھے اس میں سے کچھ اگر بچے رہے تو ساتھ میں شریک ہو کے کاندھوں پہ لے کر کے چلے. قبرستان میں رکھ دیا گیا، صفیں آراستہ ہو گئی، سب کھڑے ہو گئے. کیا ہوا صاحب کہ نماز ہو گئی، سیدھے نماز شروع ہو گئی، نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی. اس کا مطلب اکیلا ضابط حیات اسلام تھا کہ جس نے تنبیہ اور ہدایت کر دی تھی، آتے ہی یہ بتا دیا تھا کہ اذان و اقامت ہو چکی ہے، آج سے اس نماز کی تیاری رکھ کہ جس کی اذان و اقامت ہو چکی ہے. اس پاکیزہ مدت کا نام ہے حیات اور زندگی. انسان کو اس کے لیے تیار رہنا. اور فرمایا اچھا صاحب نماز ہو گئی، اسے لے کے گئے، رویا دھویا. اچھا ٹھیک ہے تو چپ ہو جا، خاموش ہو جا. ابھی سوچیں کہ دن بھر کا تھکا ماندی ماں رات میں آرام کرنے کے لیے بستر پہ آئی، اس نے لوریاں دی بچے کو، کہا اللہ اللہ بیٹا اللہ اللہ سو جا. اللہ ہی ہمارا رحیم ہے، معبود ہے، وہی پالنے والا، وہی پرورش کرنے والا ہے، خاموش ہو جا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ناسمجھ رونا چاہے اور یہ جو سمجھدار ہے یہ سونا چاہے. ماں سمجھدار سونا چاہے، یہ ناسمجھ رونا چاہے. تو یہ کام چلے تو کیسے چلے، بات بنے تو کیسے بنے. تو اسے تنبیہ دی، ہدایت کی، کھلونا بنا کے کھلایا. مگر ٹھیک ہے رولے دھولے ساتھ دے دینا، مگر یہ نکلا بڑا بے وفا. آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ ساتھ چھوڑ کر کے جوانی کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھ دیا. یہ جوانی کی دہلیز پہ آ گیا، بچپن ختم، جوانی آ گئی. جوانی کی پہچان کیا ہے؟ خون میں گرمی، جوش ہے نا، ساری چیزیں. اچھا بھائی تو ساتھ میں رہ لے، اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، یہ بھی چھوڑ کے چلا گیا. اب کہاں آیا؟ تیسرا دور. کون سا؟ جوانی. نکل گئی بڑھاپا. ایسا بڑھاپے کی پہچان کے بہت توجہ کیجیے گا جو آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں. مجلسوں کو بڑے غور سے سنا کیجیے، مجلسوں سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں. ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے شعبہ اردو میں انہوں نے پاکستان کے سرحد سے گیسٹ کو بلایا تھا. تو اس پہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ پہ ریسرچ ہو رہی ہے، آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ انہوں نے کہا یہ علم ہمیں کتابوں سے نہیں مل رہا ہے، یہ علم ہمیں پاکیزہ مجلسوں سے مل رہا ہے. وہ کتابیں آپ کی نظروں سے گزر نہیں پائیں گی جو بزرگوں نے ہمیں فرش پہ بیٹھ کر کے تربیت دی ہے. ایک سلمان آنے پر محمد بہت سے رکات، بہت سی مجلسیں ذاکرین علماء کو سن کر کے ملتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے صاحب یہ تیسرا دور آیا. کون سا دور ہے؟ کا سب یہ بڑھاپے کا ہے، بڑا خطرناک دور. مجلسی مجمع ہے، آپ مجلسیں سنتے رہتے ہیں. آپ کو بیدار کرنے کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تیسرا دور ہے، بڑا خطرناک ہے. کون سا دور؟ کا سب یہ بڑھاپا ہے. کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ سب اس کی پہچان کیا ہے کہ اس عمر میں ہوس بڑھ جاتی ہے، دنیا جہان کی چیزیں وہ جمع کر کے اپنے پاس رکھنے لگتا ہے. آپ دیکھیں بچوں کو جس چیز کی قدر نہیں تو سب اٹھا کر کے اپنی الماری میں، ہر چیز اپنی الماری میں. جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. آپ کبھی کسی بوڑھے کی الماری کھول کر کے دیکھیے، دنیا جہان کی چیزیں رکھی ملیں گی اس کے اندر. اس میں دنیا جہان کی چیزیں رکھی ہوئی ملیں گی، مگر رکھ تو لیتا ہے، ترتیب بھول جاتا ہے. تیسرا بڑھاپے کا دور ہے. رکھ تو لیتا ہے، ترتیب بھول جاتا ہے. جہاں کتاب رکھنی چاہیے وہاں صورتی، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں کتاب رکھنی چاہیے وہاں صورتی، جہاں لباس رکھنا چاہیے وہاں بیڑی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ دنیا جہان کی چیزیں الماری میں جمع تو کر لیتا ہے مگر ترتیب بھول جاتا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں نے تیسرے کی پہچان بتائی ہے، جمع تو کر لیتا ہے، ترتیب بھول جاتا ہے. آیا چوتھا دور. یہ کون سا دور ہے؟ کیا سب یہ موت. اب بتائیے پہلے دور کو کسی نے کہا کہ یہ حق پہ ہے، بے وفا تھا.
دوسرے کو کسی نے کہا حق پہ ہے، میں جملوں کا ذمہ دار ہوں آپ کی سمجھ کر نہیں، اور فرما رہے ہیں دوسرے دور کو کسی نے کہا کہ حق پہ ہے کہا نہیں، تیسرے دور کو کسی نے کہا حق پہ ہے بھائی، کسی نے کہا نہ پہلا حق پہ نہ دوسرا حق پہ نہ تیسرا حق پہ، چوتھا دور وہ تھا جسے سب نے کہا موت حق ہے، صلوات پر محمد زیادہ پڑھا نہیں جاتا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، مگر ہاں ہر شے کو فنا ہے، بقا کا دار و مدار فنا ہے، جب تک کوئی شے خود کو فنا نہیں کرتی بقا کی منزلوں سے وہ ہموار نہیں ہوتی، یہ چوتھا دور بھی انسان کی زندگی کا گزر گیا۔ آپ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، ایک بات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ حق اور سچ یہ دونوں کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کربلا والوں کا ذکر کر رہے ہیں، کربلا والوں کی بات کر رہے ہیں، کربلا کو یاد کر رہے ہیں، مظلوم کربلا کو یاد کر رہے ہیں، یہ کب تک؟ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ انسان اگر فنا کی طرف جا رہا ہے تو کس پہ فنا کر رہا ہے، اور فنا کی بھی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے۔ فنا جب انسان کسی چیز کو کرتا ہے، پانی کی بوند ہے، بارش کی بوند ہے، آپ زمین کے حوالے کر دی، اس کا وجود پتہ نہیں چلے گا کدھر گئی وہ۔ اگر یہی پانی کی بوند خود کو سمندر کے حوالے کر دے تو جب تک سمندر کی امواج ہے تب تک اس کی بقا ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو ان کے حوالے کر دیا ہے کہ جو قیامت تک رہنے والے ہیں، جب تک وہ رہیں گے تب تک ہم رہیں گے۔ صلوات پڑھے پر محمد یقین ضروری نہیں ہے پھر بیکار ہے ساری چیزیں۔ انسان کو معرفت کے ساتھ یقین ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے یقین کے ایک منظر پیش کرتا ہوں، یقین کے ایک منظر، بہت توجہ کیجیے۔ یقین کا منظر یہ کہ آپ نے سنا ہے کہ جب ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کے پاس آیا تھا تو خانہ کعبہ ایک سینٹر بن گیا تھا، ایک ہب بن گیا تھا بزنس کا، جسے اوکاس کہتے ہیں۔ پوری دنیا جہان کے جتنے بڑے بزنس مین تھے وہ سارے وہاں جمع ہوا کرتے تھے۔ ابو لہب کو کھلتا بہت تھا یہ دیکھ کر کے یہ سینٹر بنتا چلا جا رہا ہے، اس نے بہت زبردست گرجا گھر بنوایا، بہت نہ جانے کتنی دولت لوٹا دی، مگر وہ سینٹر بنا رہا، آیا کوئی نہیں وہاں پہ۔ تو اس نے سوچا کہ اس کام کرے، اس راستے سے اسی کو ہٹا دیا جائے، لہٰذا ایک بڑا لشکر تیار کر کے وہ آیا۔ کیا لے کر کے آیا؟ بڑا لشکر تیار کر کے لے کر کے آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا۔ تو جیسے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے وہ داخل ہونا چاہتا تھا، اس وقت وہاں کے کمانڈر تھے جو لیڈ کرتے تھے، جو بڑی شخصیت تھی وہاں پہ، جناب عبدالمطلب تھی۔ جناب عبدالمطلب کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا، ہاشم لقب تھا، ہاشم کہتے ہیں لقمہ بنائی کھلانے والے کو۔ جیسے وہ قریب پہنچا اس نے دیکھا، جیسے وہ انٹر کرنا چاہتا تھا، کسی نے کہا یہ مویشی کس کے ہیں؟ کہا یہ عبدالمطلب کے، کہا سب کو اپنے قبضے میں لے لیا، سب کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جگہ جگہ خیمے نصب ہوئے، پورے پروٹوکول کے لحاظ سے چیزیں طے ہو گئی۔ اس نے کہا تھا خبردار وہ یہاں تک نہ آنے پائے، ان کو یہاں روکنا ہے۔ باطل کا طریقہ ہمیشہ رہا ہے، حق کو روکنے کی کوشش کی۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، ہم نے وقت گنجائش نہیں کی ڈیٹیل آپ کی خدمت پیش کر، ہمیشہ روکنے کی کوشش۔ وہی ہوا جو اللہ کا انتظام۔ جیسے جناب عبدالمطلب چلے وہ سب روڈ میں آتے چلے گئے، سب تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے چلے گئے۔ سیدھے خیمے کا پردہ ہٹایا جس میں ابو لہب بیٹھا تھا، سامنے پہنچ گئے۔ ابو لہب نے دیکھا وہ خود تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، روب میں آیا، اللہ کی شخصیت۔ اب یہ روب میں آیا وہ تو اس نے کہا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ہم نے سنا کہ تم نے ہمارے مویشیوں کو پکڑ رکھا، بند کر رکھا ہے۔ تو اس نے کہا عبدالمطلب تعریف بہت سنی تھی ہم نے آپ کی، مگر نکلے بڑے خود غرض، بڑے سیلفش۔ کا کیا ہوا؟ کہا کہ آیا آپ خانہ کعبہ کے لیے میں آیا ہوں اور آپ بات کر رہے ہیں مویشیوں کی کہ تم نے میرے مویشی کیوں بند کر رکھے، تم نے میرے مویشی کو چھوڑ دو۔ آپ بجائے کعبے کی بات کرنے کے مویشیوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ عجیب و غریب تاریخ ساز جملہ جو ہے جناب عبدالمطلب نے کہا ہے، یہ یقین اور سوچنے کی منزل ہے عزیزو، مسلمانوں کے لیے عبرت کا مقام ہے، مسلمانوں کو سوچنا اور غور کرنا چاہیے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارے مویشیوں کو بند کر رکھا ہے، انہیں چھوڑو؟ کہ آپ مویشیوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھا خانہ کعبہ کی بات کرنے کے لیے آپ آئے ہیں۔ کہا سن،
جس کا میں ذمہ دار ہوں اس کی بات کر رہا ہوں، جس کا ذمہ دار میں ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے اللہ کے گھر، اس کا ذمہ دار ہے اللہ، ان کا ذمہ دار ہوں میں۔ اپنے مویشیوں کو لے کے چلے گئے، بس جیسے ہی پلٹے ہیں تاریخ کہتی ہے آسمان میں ایک مرتبہ سیاہ بادل کی صورت میں ابابیل کا لشکر چلا، ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹا سا پرندہ آ گیا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جناب عبد المطلب کا یقین تھا، اگر انہیں ایسا نہ کہا ہوتا تو شاید ابابیل کا لشکر نہ آتا۔ آج اس ماحول پرآشوب ماحول میں مسلمان انتظار کرتے رہے مگر کوئی لشکر نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ تمہارا یقین ابو مطلب کی طرح تمہارا یقین نہ تھا۔ مرحوم اللہ غریق رحمت کرے رضا سیسوی صاحب مرحوم کو کیا مصرے کہہ دیے تھے انہوں نے، لکھا ہوا ہے سیاہ حرفوں میں 6 دسمبر کو تمام ملک کا سیاسی نظام داؤ پہ تھا، تم ہی بتاؤ ابابیلیں کس طرح آتی، تمہیں خدا پہ کہاں تھا یقین، رو پہ تھا۔ لکھا ہوا ہے سیاہ حرفوں میں 6 دسمبر کو تمام ملک کا سیاسی نظام داؤ پہ تھا، تم ہی بتاؤ ابابیلیں کس طرح آتی، تمہیں خدا پہ کہاں تھا یقین، رو پہ تھا۔ آپ غور فرمائیں، یہ غور کرنے کی منزل ہے انسان کے اندر۔ اور ہاں جب یقین کا مادہ فنا کا ہو جاتا ہے تو انسان چاہے جتنی سہولتیں ہوں، چاہے دنیا کی کتنی ہی آسائش و آرام ہو، انسان پھر اسے فراموش کر کے نظر انداز کر کے ٹھوکروں پہ رکھ کر کے نکلتا ہوتا ہے۔ کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے، کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے۔ آپ دیکھیں کربلا امام مظلوم کے ساتھ لشکر ہے، پورا لشکر ہے۔ مولانا مہدی صاحب نے نظام آباد میں مجلس مشورے میں بڑی قیمتی بات کی، اس کی بہت ابھی بھی لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ انسان کی یقین جب ہوتا ہے، یقین کا مادہ، میں انہیں کا نقطہ انہیں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، انسان کا یقین کا مادہ ہوتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے لشکر سے نکل کے کون جا رہا ہے، چراغ بجھا کے کہتا ہے جسے جانا ہے چلا، وہاں پہرے لگا دیے جاتے ہیں کوئی نکل کے واپس نہ جانے کا۔ یہ یقین کا منزل ہوتی ہے۔ مگر ہاں انسان جو اپنی مقصد اور مدد کو پہچان رہا ہوتا ہے، انسان کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کر جائے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، پروردگار معبود ہے، رب ہے، پروردگار۔ وہ کہتا ہے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ہم نے کبھی غور کیا رحم کرنے والے ہیں کون لوگ؟ رحم کرنے والوں میں معصوم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے رحم کے 100 حصے کیے، اس میں سے 99 اپنے پاس رکھا، ایک کے 100 حصے کیے، 99 حصے میں سے ماں کو دے دیا۔ جب ماں کا عالم یہ ہے کہ بیٹا کتنا فراموش کر جائے، کتنا نظر انداز کر جائے، جب پریشانی میں کہتا ہے ماں، تو ماں سب کچھ بھول کر کے معاف کر دیتی، جن کا مظہر بن کر کے زمین کے اوپر آج پوری کربلا جو ہے وہ حر کی وجہ سے۔ مگر حر کو جب احساس ندامت ہوا، احساس ندامت، تو حر چلا حسین کے لشکر کی طرف۔ میری طرف توجہ رکھیں، بس میں مصائب پہ آ کے وقت آپ کو بہت مجھے اس بات کے احساس کی گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے عزیزوں، اور حسین کے لشکر کی طرف چلا تو کیسے چلا، کیسے چلا؟ تاریخ کہتی گھوڑے پہ سوار ہوا، ساتھ میں بیٹا غلام بھائی چلے، حسینی خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے احساس ندامت ہوا، بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹے بابا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میرا حسین سے نظر کیسے ملا؟ میرے آنکھ پہ پٹی باندھ دو، آنکھوں پہ پٹی بندھوائی۔ چند قدم چلا، احساس ندامت نے حر کو آگے نہیں بڑھنے دیا، کہ میرے لال میرا ہاتھ ایسے باندھو جیسے کسی مجرم کا باندھا جاتا ہے، ہاتھ ایسے بندھوا جیسے کسی مجرم کا باندھا جاتا ہے، ہاتھ ہی میں باندھ دو اس کو۔ مگر پھر بھی احساس جیسے جیسے قریب بڑھ رہا ہے، اس دل کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، اللہ جانے زہر اللہ معاف کرے گا نہیں کرے، اللہ جانے معاف کرے گا نہیں کرے۔ اے میرے لال گناہ بڑی ہے، خطا بڑی ہے، میرے لال خطا بڑی، اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی جیسے ہی پہنچا قدموں میں سر رکھا مولا کے، جیسے جیسے آگے بڑھا کسی نے کہا کہ حر اللہ اکبر کا کیا ہوا؟ کا عباس آنے، اللہ اکبر کا کیا ہوا؟ کا اکبر آنے، کہتا اللہ اکبر کا کیا ہوا؟ کا زیادہ اللہ خود آ رہا۔ سوچو تصور کرے کربلا درسگاہ ہے۔ کربلا میں جیسے قریب پہنچا، مولا نے قدموں میں سر رکھ دیا، مولا نے آنکھوں سے پٹیاں کھولی، ہاتھ کھولی، مولا میری خطا بڑی ہے نا، آواز ظہور میں نے تجھے معاف کیا، میرے رب نے تجھے معاف کیا، اے حر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا، تم یہاں بھی آزاد وہاں بھی آزاد۔ مگر ہاں آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پتہ ہے حر جب انسان کے اندر احساس ہوتا ہے نا، احساس پیدا کرنا چاہیے، احساس بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی بھی یہ انتظار نہ کیجیے کہ ذاکر کوئی روایت پڑھے تو روئے، نہیں، احساس شرط ہے، کربلا احساس کرتے ہیں۔ شب عاشور ہے، رات کا سناٹا، حر بہت بے چین ہے، حر بہت بے چین ہے،
ایک سپاہی قریب آ کے کہتا ہر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے کا بہادر کون ہے تو ہر تمہارا نام لیتا کہ ہر تو ڈر رہا ہے، موت سے ڈر رہا ہے؟ ارے وہ بھوکے ہیں، وہ پیاسے ہیں، پردیسی ہیں، مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں، کتنے ہیں؟ تھوڑے سے۔ اور کہتا ہے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں۔ کا پھر کا جاننا چاہتا ہے کہ ہاں کا میرے ساتھ ہے۔ اور لے کے تنہائی میں نصف شب گزر چکی تھی، پشت خیمہ کے پاس گیا، پشت خیمہ کے پاس گیا، کہ سن کوئی آواز آ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ کہ کیسی آواز؟ کہ ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی آواز آتی۔ وہ کہتا ہے بس اسی آواز نے بچوں کی ان کے وجود کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہ اگر زہرا نے پوچھ لیا ان بچوں نے کیا بگاڑا تھا تو میں کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ کی آواز بلند ہے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کا۔ بنا کہ ہاں آپ کی آنکھیں نم ہیں۔ عزیزوں، ایام عزا کے دن بڑی تیزی سے ہم سے گزر گئے، ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں۔ عزائے سرکار سید الشہداء کا آپ نے حق گریہ ادا کر دیا۔ مجھے اس بات کا علم ہے، مجھے آنے کی سعادت شرف ملتی کہ آج غازی کا علم سینہ زنی کریں گے۔ خدا کی قسم احساس، اور اس احساس کے مرکز کا نام کربلا میں عباس ہے۔ عباس کون؟ عباس تاریخ کہتی جسے کربلا کے لیے مانا گیا تھا۔ میں ایک جملہ کہہ کر کے گزر جاؤں گا، میں اگر یہ صرف کہہ کر کے اتر آؤں نا تو آپ بیٹھ کے فرش پہ اٹھ جائیں گے۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں اگر کہہ کے ممبر سے میں صرف کہہ کے اتنا اتر آیا تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا، مدن بھائی کلیجہ پھٹ جائے گا، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب 3 محرم کو ہمارے ساتھ کا لشکر افواج کے ساتھ پہنچا ہے، زمین کس نے خریدی تھی؟ کربلا کی مولا حسین ہے نا، 40,000 درہم 14 مربع میل زمین کس کی تھی؟ حسین کی۔ خیمے کہاں نصب تھے؟ فرات کے ساحل پہ۔ نصب کس نے کیے تھے؟ عباس غازی ہے نا۔ جب یہ لشکر آیا ہے یہ کہا گیا کہ فرات کے ساحل سے خیمے ہٹا دیے جائیں۔ سوچی اپنی زمین پہ اپنے خیمے ہٹانے، اپنی زمین پہ اپنے خیمے ہٹانے میں جو کہنے جا رہا ہوں قیامت ہے، اپنی زمین پہ اپنے خیمے ہٹانے، اپنی زمین پہ اپنے خیمے ہٹانے۔ سوچیے عباس کے لیے کتنا بڑا مرحلہ رہا ہوگا۔ عباس جب خیمے نصب کر رہے تھے تو بچے کہہ رہے تھے غازی کے خیمے ہٹیں گے تو نہیں؟ غازی نے اتنا کہا تھا کہ جب تک عباس موجود ہے خیمے نہیں ہٹ سکتے۔ اللہ اکبر، آج جب خیمے ہٹنے ہوئے تو حسین بہن کے خیمے میں آئے۔ زینب نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ تو فرات کے میرے شیر کو جلانا گیا ہے تو بھیا عباس سے اتنا جا کے کہہ دو کہ زینب نے یاد کیا ہے۔ حسین آئے، جیسے غازی کے پاس پہنچے غازی سمجھ گیا اطاعت امام کا مرکز و محور ہے مولا عباس، کیسے اطاعت امام کی جاتی ہے غازی نے سکھایا۔ جیسے پہنچے نظر پڑی ایک مرتبہ حسین نے عباس سے بات کہی ہے، وہی مجھے آپ تک پہنچانا ہے۔ غازی سے بات کی، میری طرف دیکھیں، غازی سے بات کہی ہے بھیا کیا ساحل بہت نہیں سنا آپ نے؟ بھیا کیا ساحل تمہیں بہت پسند ہے؟ دریا کے کنارہ بہت پسند ہے؟ ٹھیک ہے بات دریا کے کنارے رہ لینا۔ عباس تمہیں دریا کا کنارہ بہت پسند ہے؟ اللہ اکبر، غازی دریا کنارے رہ گیا، حسین پر حملے کر کے آ گئے۔ ایک غازی حسین کے سامنے رو کے کہا مولا اتنی اجازت دے دو خیمہ میں اپنے ہاتھوں سے ہٹا لوں۔ میں نے ختم مجلس میں باب اعزا آپ نے حق گریہ ادا کر لیا، ماتم کر رہے ہیں، جی بھر کر کے پرسہ پیش کرنا، غازی کا نام سے نپٹ جانا، احساس بڑی چیز ہے۔ احساس کیا بڑا احساس کا نام، بس ختم ہے۔ ارباب اعزا اس موقع پہ آپ دعا کیجیے پروردگار آپ کو کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جائیے کربلا زیارت کے لیے جائیے، جا کے خوب پرسہ پیش کیجیے گا۔ ارباب اعزا فکرہ بس میں احساس کی بات کر رہا تھا، میں غازی کی رخصت نہیں پڑھتا، غازی کی جنگ نہیں پڑھتا، غازی کے مسائل نہیں پڑھتا، میں تو ایک عزادار کی بات کہنے لگا ہوں، بختم کر رہا ہوں حدیث کو۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، آپ نے حق گریہ ادا کر لیا۔ بس علم اٹھانے کے لیے بات کہنے جا رہا ہوں، نوجوانوں بہت توجہ کیجیے گا جو کہنے جا رہا ہوں۔ ایک قافلہ زائرین کا پہنچا تھا کربلا عراق، ہوٹل میں رکا ہوا تھا، کسی نے کر کے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کے قافلے کو اجازت مل گئی، بہت چند لوگ ہیں جنہیں غازی کے اصل تربت پر سرداب میں جانے کی اجازت مل پائی، تو اس قافلے کے چند افراد کو مل گئی تھی اجازت کہ آپ لوگ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ اب ان زائرین کے اس قافلے کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں سرداب میں جانے کی اجازت مل گئی، غازی کے اصل تربت پر جانے کی اجازت مل گئی۔ تو چھوٹا سا قافلہ چلا، جیسے ہی چلنے لگا اس میں سے ایک زائر نے اپنے پاس پانی کی بوتل رکھی تھی، اسے پتا تھا کہ پانی طواف کر رہا ہے،
پانی سر پر کھڑا، اس نے پانی لیا، دیکھیں احساس بڑی چیز ہے، احساس کیا کیجیے، اور پوری عبادت احساس کے اوپر ہے، جتنا احساس کا مادہ ہوگا آپ کے اندر ویسی تڑپ ہوگی آپ کی، ویسی تڑپ ہوگی۔ اب وہ مجلسیں سنا کرتا تھا، بڑے ارمانوں کے ساتھ کربلا پہنچا تھا، خوش نصیبی یہ تھی کہ اسے تربت پہ جانے کی اجازت مل گئی، اس نے اپنے ساتھ پانی کی بوتل رکھی، وہ پانی کی وبا ختم کر رہا، پانی کی بوتل لے کر کے وہ چلا، جیسے سردار نے یہ قافلہ پہنچا، سب روئے پیٹے، سب نے پرسہ پیش کیا، غازی پر ماتم کی، غازی تربت اتنی چھوٹی، ہم نے سنا تھا قد بدر بڑھا تھا، سب ماتم کرتے رہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سب نے دیکھا، سب کی نظروں نے دیکھا کہ اس نے بوتل میں پانی بھر لیا، بھر کے اپنے پاس رکھ لیا، لے کے واپس ہوٹل میں آ گیا۔ جیسے واپس ہوٹل میں آیا تو وہاں پہ لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، لوگوں نے کہا، ہم نے سنا کہ پانی لے کر کے آیا، کہا ہم لایا دوں مگر پانی دوں گا نہیں، لوگوں نے کہا پانی لایا، کہا لایا دوں مگر دوں گا نہیں، جو جاتا پانی لایا ہو پھر رونے لگتا ہو، کہتا تھا مجھے مجبور نہ کرو میں پانی نہیں دوں گا، جو کہتے تھے پانی لایا ہو دو نہیں، رونے لگتا، کہتا میں پانی لایا ہوں مگر دوں گا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں دو گے، کہا یہ سوال کرو تو کیوں نہیں دو گے، کب کیوں نہیں دو گے بتاؤ، تو ختم کر دیا میں نے مسئلہ، 1 منٹ۔ وہ کہتا ہے کہ پانی دوں گا نہیں، کہا کیوں، کہ یہ پانی میں لے کے آیا ہوں، اس پانی کو لے کے میں شام جاؤں گا، اس پانی کو لے کے میں شام جاؤں گا، حسین کی بیٹی کی تربت پہ جاؤں گا اور پانی لے جا کے کہوں گا بی بی عباس کے یہاں سے پانی لایا ہوں، غازی کے یہاں سے پانی لایا ہوں، اے بی بی میں غازی کے پاس سے پانی لایا ہوں، بی بی شرمندہ نہ ہونا، اللہ اکبر، سلام ہمارا غازی الفضیل عباس پہ۔ مولا جب عزادار مجلسوں میں سن کے برداشت نہیں کر پاتے، اللہ اکبر، غازی کا کیا عالم رہا ہوگا، اسی لیے مولا سے کہتا مولا میرا جنازہ خانے پہ لے کے نہ جائیے گا، مجھے بچوں سے شرم آتی ہے، ہائے خالی علم آیا علمدار نہ آیا۔ سوچو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کتنے ارمانوں سے حسین کی بیٹی کہہ رہی تھی، وہ دیکھو علم جا رہا ہے، اے بچوں سب کی پیاس بجھ جائے گی، سب کو پانی مل جائے گا، مگر ہائے علم آیا علمدار نہ آیا، ہائے علم آیا علمدار نہ آیا۔ اے عباس غازی آپ کی وفا کو سلام، آپ کی شجاعت کو سلام، مولا آپ پہ سلام کرنے کے لیے آزاد آ رہا ہے، مولا اس عطا کو قبول کر لینا، مولا یہ عبادت ہماری زندگی کی آخری عبادت نہ ہو، مولا یہ عزا کے دن ہماری زندگی کے آخری دن نہ ہو، مولا غازی اپنی بیوی کا فرصہ قبول کر، کربلا کے مظلوموں کا ہم فرصہ پیش کریں۔ اللہ